کے علماء اکرام نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، فرمایا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، اس بچے کی زبان سے جب بولنے کا وقت آئے، زبان سے بچے کی پہلا لفظ اللہ نکلے، فرشتہ دروازے پر آ کے کہتا ہے تیرے آنے والے مہمان نے گھر میں لفظ اللہ پہلی مرتبہ کا، اللہ پاک اتنا راضی ہوئے کہ اس بچے کے اللہ کہنے پر ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا اپنے نام کے ساتھ نسبتوں کا خیال کرو، کوئی اپنی قوم کا نام رکھے گا، کوئی برادری کا نام رکھے گا، فرمایا اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام محمد لگایا کرو۔ فرمایا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھ دیں۔ پروردگار عالم آسمان سے 2 فرشتے اس گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے، جب تک اسے موت نہیں آتی فرشتے پہرے دار بن کے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا بچے کا حق کیا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا آدمی اس جگہ شادی کرے، اس گھرانے کا انتخاب کرے جہاں سے قرآن پاک کی تعلیم کی خوشبو آ رہی ہو۔ آج اس تعلیم کو کوئی تعلیم سمجھتا ہی نہیں، کتنا پڑھی ہوئی ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، ہم نے مدرسہ نہیں چلانا، ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بتاؤ میٹرک کیا ہوا کم سے کم ہر کوئی انتخاب کر رہا ہے، کم سے کم لڑکی بی اے پاس ہو، ایم اے پاس ہو، ایسے بی اے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، بچے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، ماں کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اماں مدرسے میں لے گئی، میرے بچے کو بسم اللہ کروا دیجئے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی، پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب، دوسرا پارہ سیقول السفہاء پڑھ کے سنا دیا، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا البر، پانچواں پارہ والمحصنات، چھٹا پارہ لا یحب اللہ الجارا، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا، نوواں پارہ قَالَ الْمَلَأُ، دسواں پارہ وَاعْلَمُوا، گیارہواں پارہ يَعْتَذِرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ، بارہواں پارہ وَمَا أُبَرِّئُ، تیرہواں پارہ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ، چودہواں پارہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پندرہواں پارہ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ، سولہواں پارہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 17 پارے ایک نشست میں بیٹھ کو بسم اللہ پڑھنے پر استاد کو سنا دیے۔ استاد کہنے لگے قطب الدین کی ماں تو بسم اللہ پڑھوانے لائی تھی، عربی قاعدے سے شروع، یہ کیا ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں نے تو آج تک اسے کسی مدرسے میں داخل نہیں کرایا، پھر 17 سپارے کہاں سے پڑھ لیے؟ کہ اس سے ہی پوچھو، قطب الدین بتا 17 پارے تو نے کہاں سے پڑھے؟ آپ نے ماں کی گود کی طرف اشارہ کر دیا۔ استاد محترم 17 پارے میں ماں کے مدرسے والی، ماں کی گود والے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں۔ ماں کہنے لگی میں نے پڑھایا کوئی نہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگی اماں 9 مہینے میں تیری کوک میرا، اللہ کی عزت کی قسم تیری زبان سے میں نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ اماں جان آدھا قرآن پاک تو میں نے تیری کوک میں یاد کر لیا تھا جب میں تیری گود میں آیا۔ اماں یاد کر جب بھی مجھے دودھ پلایا کرتی، اماں مجھے قرآن کی لوریاں دیا کرتی، اماں گھر میں برتن دھویا کرتی، قرآن پڑھا کرتی، جھاڑو دیا کرتی، قرآن پڑھا کرتی، اماں جان کھانا پکایا کرتی، قرآن پڑھا کرتی۔ اماں جان 6 سال میں آپ نے مجھے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا، اماں جان مجھے زبانی 17 سپارے یاد ہو گئے۔ کہاں سے لائیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اللہ اکبر اس مدرسے، اس گود والے مدرسے میں قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی۔
اب تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کا نام اسکول میں جا کے لکھوا دیتے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اے بی سی ٹھیک ہے یہ ایک فن ہے، منع نہیں کرتے مدرسے والے، آج لوگ کہتے ہیں مدرسے والے اس تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنا جینا ہے اتنا دنیا کی تعلیم حاصل کر لے، اور قبر کے اندر کامیاب، اور دنیا کے اندر اگر تُنے کامیاب ہونا ہے اتنی قرآن کی تعلیم حاصل کر لے۔ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، اس کے یقینی ہونے میں، کامل ہونے میں، کامیابی دلوانے میں شک کوئی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے سمجھنا سمجھ آئے۔ 1400 سال ہو گئے لکھنے والوں نے قلم روک دیا، کہنے لگے اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکے، اگر سمجھ میں آ جائے تو 7 سال کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح میں پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ پہلا دل قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کے آئے، اپنی ماں سے کہنے لگے اماں جی مجھے روٹی چاہیے۔ اماں کہنے لگی بیٹے یہ کیا بات ہوئی، پڑھتا ہے قرآن خدا کا، روٹی میرے سے مانگتا ہے۔ جب تک تو قرآن سے وابستہ نہیں تھا، جب تک قرآن والی گود میں نہیں بیٹھا تھا، اور میرے بچے اس وقت روٹی میرے ذمہ تھی۔ اب جس کا قرآن پڑھتا ہے بھوک جانے روٹی والا جانے، آج کے بعد میرے سے روٹی نہیں مانگنی، اللہ سے روٹی مانگنی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اماں روٹی اللہ کیسے دے گا؟ ماں نے مصلی اٹھایا زمین پر بچھایا، فرمایا میرے بچے اس مصلی پر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا، اللہ اکبر ذرا رو کے دکھا۔ وہ رونے پر زمین کو پھاڑ کے زمزم نکال سکتا ہے، تیرے رونے پر تجھے روٹی بھی کھلا سکتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ روٹی دے، اللہ روٹی دے، روتے روتے نڈال ہو گئے، اماں بھوک لگ رہی ہے کہ اللہ سے مانگ۔ علماء اکرام نے فرمایا پیدا ہونے والے بچے کو 3 باتیں ماں باپ سکھلا دے کبھی بے ایمانی کی موت نہیں مرے گا۔ پہلی بات یہ، بچہ پوچھے اماں یہ چیز کس نے دی؟ کہ بیٹے ساری اللہ نے بنائی، گھر کے اندر کرسی ہو، میز ہو، صوفہ ہو، الماری ہو، اماں یہ کون لایا؟ اماں یوں نہ کہ ابا لایا، بلکہ کہ اللہ کے کرم سے آئی۔ جب بھی بچہ کہ اماں مجھے پیسے دے، اماں کے بیٹے آج میرے سے نہیں مانگنا، اپنے خدا سے مانگنا ہے۔ جب 55 کی حالت میں اللہ سے مانگنا سیکھ لے گا تو 55 کے اندر 55 سال کی عمر میں خدا پاک کی قسم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اماں روٹی دے، رو رو کے تھک گئے، ہلکان ہو گئے۔ اماں دیکھ رہی اب گرا، اماں نے جلدی سے چولہے میں آگ جلائی، چھوٹی سی روٹی پکائی، بستروں میں رکھ دی۔ کہ قطب الدین روٹی مل گئی، اماں کہاں؟ کہ تجھے خوشبو نہیں آ رہی؟ جی اماں جان آ رہی ہے۔ کہاں؟ معولی پکڑ کے آہستہ آہستہ جہاں روٹی رکھی تھی وہاں لے گئی۔ کہ بیٹے دیکھ بستروں میں ہاتھ ڈالا، گرم روٹی مل گئی۔ کہنے لگے اماں روٹی اتنی آسان ہے، ہاتھ اٹھاؤ روٹی دے دیتا ہے۔ اماں رو کے کہنے لگی بیٹے ہاتھ اٹھاؤ روٹی دے دیتا ہے، رو کے دکھاؤ تو وہ ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ ہم جب بھی روئے 27ویں شب کی رات میں روئے، 15 شعبان کی رات میں روئے، ہم نے خدا سے مکان مانگا، ہم نے خدا سے کاروبار مانگا، کبھی ایمان کی سلامتی نہیں مانگی۔ کسی کو کچا مکان مل گیا، کسی کو پکا ایمان مل گیا۔ خدا کی قسم ایمان مانگتے اسلام والی زندگی ملتی، ایمان والی موت آتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 30,000 روپے کی قبر تو مل گئی لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ جہاں اتنی دعائیں کرتے ہو ان میں ایک دعا یہ بھی کیا کرو، اللہ مرتے دم تک مجھے اپنے گھر سے وابستہ رکھنا۔ 40 سال تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا جنازہ ہسپتال سے جا رہا ہے، 6 مہینے بستروں پہ پڑے گزر گئے، اور لوگوں نماز کا خیال ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ موت سے پہلے آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے انگوٹھے میں دانہ نکل گیا، چھوٹا
دانا پاؤں میں پھیل گیا، پنڈلی تک آ گیا، ناسور بن گیا، چلنا چھوڑ دیا، بستر پہ لیٹ گئے۔ 32 سال تک علماء کہتے بستر پہ لیٹا رہا۔ جب اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی، کسی نے پوچھا عمران 32 سال کے بعد بستر سے اٹھے ہو، نماز قضا کر لو۔ مسکرا کے فرمانے لگے کون سی نماز قضا کروں، خدا پاک کی قسم 32 سال کی اس حالت میں کبھی میری تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ کسی نے کہا عمران بستر پہ لیٹا تھک نہیں جاتا تھا؟ کہ تمہیں کیا بتاؤں، میں ہر رات کا انتظار کرتا تھا جیسے رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا۔ عمران کی بستر پہ آنکھ لگتی تھی، خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا تھا۔ کسی کو ماں پوچھتی کیسا ہے، کسی کو باپ پوچھے گا کیسا ہے، کسی کی یار تیمارداری کرے گا کیسا ہے۔ کہ میری آنکھ لگتی تھی، پروردگار عالم پوچھتا تھا تیرا اس وقت کیا حال ہے۔ فرمایا مجھے 32 سال کا پتہ ہی نہیں لگا 32 سال بیماری میں کس طرح گزر گئے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا روزانہ ہی معمول بن گیا، گھر آتے ماں کو نہ دیکھتے، سلام کر کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ روٹی دے، ماں پکا کے بستروں میں رکھ دیتی۔ ایک دن والدہ محترمہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو مدرسے میں چھوڑ کے رشتہ داروں میں چلی گئی۔ چھٹی کا وقت ہو گیا، قطب الدین بختیار کاکی گھر کی طرف آئے، ماں کو خیال ہی نہ آیا کہ میرا بچہ آج گھر آ گیا ہوگا۔ جب دل چڑھا، سورج تیز ہو گیا تو بہر ہو گئی، ماں کا کلیجہ قطب الدین کو یاد کر کے منہ کو آ گیا، کہنے لگی ہائے میرا بچہ گھر آ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، روٹی کا آج اسے روٹی نہ ملی، اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جائے گا۔ سر پہ برقع اوڑا، اللہ اکبر، جب محلے کی گلی میں چلنا شروع کیا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگی، اللہ آج ماں کی مامتا کی لاج رکھ لے اللہ، بڑی مشکل سے میں نے کوک سے لے کر گود تک اور گڈلیوں چلنے تک میں نے اپنے بچے کا تیری ذات پہ یقین بنایا، اگر آج اسے بستروں سے روٹی نہ ملی تو سمجھ جائے گا روٹی خدا نہیں دیتا، ماں پکا کے دیتی ہے۔ یا اللہ تجھے میرے سفید بالوں کا واسطہ، کمزور ہڈیوں کا واسطہ، اس لیے عرض کرتا ہوں میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب تھک ہار جاؤ، دعا کی طرف سے مایوسی ہو جائے، کہیں بھی دعا قبول ہونے میں میرے عزیزوں تمہیں پتہ لگے کہ نہیں ہو رہی، جاؤ ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جایا کرو کہ اماں جان ذرا ہاتھ اٹھا دے، تیری ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کی دعا میں اتنی پاور ہے، آسمان کے فرشتوں کو بھی روکنے کی کوئی طاقت نہیں۔ جب ماں دعا کے لیے، باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ان کا سفارشی بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ماں ہاتھ اٹھا دے، اللہ اکبر، انسان کے دنیا آخرت کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اور ماں افسوس میں، رنج میں اپنے اولاد کے دکھوں سے رو کے دکھا دے تو خدا دونوں جہان برباد کر دیتا ہے۔ رو رہی ہے گلی میں، یا اللہ میرے بچے کو روٹی نہ ملی تو میرے بچے کا کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ادھر اللہ سے روٹی مانگ رہے ہیں، اماں گھر آئی، دیکھا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہا ہے۔ ماں تھی، ماں کی مامتا جوش میں آئی، بستر سے قطب الدین بختیار کاکی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کے چمٹا کے رونے لگی کہ بیٹے معاف کر دے، مجھے تیرے آنے کا اندازہ